اور سچ کہا. جس نے کہا جب پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ، ابن ابی حبیرہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں؟ ارکان الکفر اربعہ، 4 چیزیں کسی بندے میں آ جائیں، توبہ نہ کرے تو وہ انسان کفر تک چلا جاتا ہے. الکبر والحسد والغضب والشہوہ، تکبر کرنے والا، حسد کرنے والا اور غصے میں آنے والا، اور ساتھ شہوت اس پہ غالب آ جائے. 4 چیزیں آ جائیں تو یہ شخص کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور کفر بنتا ہی اس سے ہے. اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اللہ کے رسول کی قسم سن کے میں اس بات کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ثلاث اقسم علیہن، لوگوں میں 3 باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، پوری دنیا کی صداقت جمع ہو جائے، محمد کریم کی عام بات کی سچائی تک بھی نہیں پہنچ سکتی. پھر وہ ہستی قسم اٹھا لے. اور قسم کتنی چیزوں پہ اٹھائی؟ 3 چیزوں پہ. پہلی چیز، میں قسم اٹھاتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، جو صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری قسم جو ہماری مراد ہے، قسم اس بات پہ اللہ کے رسول نے اٹھائی، جو تواضع اختیار کرتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ اسے بلندیاں ہی دیتے ہیں. اور تیسری، جو اللہ ذوالجلال سے نہیں مانگتا بلکہ لوگوں کے سامنے کشکولے گدائی لے کے جاتا ہے، اللہ اتنے ہی فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں. کبر کیسے دور ہو سکتا ہے؟ 3 کام کر لیجئے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذک من النفاق والشقاق، اللہ نفاق سے بھی بچا، شقاق سے بھی بچا، اور فخر اور کبر سے بھی بچا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور دوسرا طریقہ، نیک اور صالح لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے. اور علماء لکھتے ہیں تیسرا طریقہ، جو جتنا زیادہ سجدے کرتا ہے اتنا اس کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، مغرب کی نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا، سجدے میں چلے گئے. ابن حبیرہ لکھتے ہیں، میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی اٹھاتے ہیں. ادھر عشاء کی اذان ہوئی، تب جا کر نے سجدے سے سر اٹھایا. یہ ان لوگوں کے میں قصے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کو سجدوں میں لذت آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولاد و نسلوں کو بھی لذت نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اور مجھے تواضع سے نوازے، حق کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے، حق کے سامنے سر جھکانے والے بنائے، اکڑنے والے نہ بنائے. اور قیامت کے دن سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.